اہل بیت کو دل میں بسا کر دیکھ لو، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں اے خلیل اشرفی، دو جہاں کی نعمتیں ہیں اے خلیل اشرفی، دامن ابن علی میں سر چھپا کر دیکھ لو، دامن ابن علی میں سر چھپا کر دیکھ لو، دو جہاں کی نعمتیں ہیں اے خلیل اشرفی، دامن ابن علی میں سر چھپا کر دیکھ لو، آج تو یہ بزم نورانی ہے، آ کر دیکھ لو، ان کے ذکر پاک سے قسمت سجا کر دیکھ لو۔ آئیے محبت سے ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آج میں نے پھر وہی کل والی آیت پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میں نے جو کار ہدایت انجام دیا ہے، میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ہاں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، اور اس حکم قرآنی پر دور صحابہ سے ہی محبتیں شروع ہو گئیں۔ صحابہ نے اہل بیت نبوت سے محبت کی، اور اتنی محبت کی کہ اس کی مثالیں احادیث کی کتابوں میں آج تک موجود ہیں۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یار غار محبوب حضرت ابو بکر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے حبیب و محبوب حضرت ابو بکر ہیں۔ فضیلت میں آپ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں، اس کے بعد حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ لیکن جہاں ادب کا معاملہ ہے، جہاں محبت کا مسئلہ ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق اعظم ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں یا ان کے علاوہ صحابہ کی جماعت کا کوئی بھی فرد ہو، خاندان نبوت سے ہر ایک نے محبت فرمائی ہے، ہر ایک نے خاندان نبوت سے محبت کی ہے۔ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ جب آپ راستوں سے گزرتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے، جب آپ راستوں سے گزرتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے اور حضرت عباس گزر جاتے۔ یہاں تک بھی حدیث میں روایتیں ہیں کہ گھوڑے پہ سوار صحابہ کی جماعت راستہ جا رہی ہو اور حضرت عباس نظر آ جائیں تو گھوڑے روک دیے جاتے اور اپنے گھوڑوں سے وہ نیچے اتر جاتے۔ حضرت عباس جب تشریف لے جاتے اس کے بعد یہ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوتے۔ یہ ادب حضرت عباس کا تھا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے یہ گھر. حضرت عبداللہ ابن عباس کا ادب، حضرت عقیل کا ادب، آل عقیل کا ادب، آل ابو طالب کا ادب، یہاں تک کہ آل ہاشم کا ادب. حضرت ہاشم کی نسل میں جتنی اولادیں تھیں صحابہ سب کا ادب کرتے تھے، صحابہ سب کا ادب کرتے تھے. حضرت امام حسن تو اپنی جگہ، حضرت امام حسین اپنی جگہ، حضرت مولا علی کی عظمتیں اپنی جگہ، سیدہ فاطمہ کا مقام بلند اپنی جگہ، نبی کی بیویوں کا مقام اپنی جگہ. یہ تو نبی کا خاندان ہے جن کے ادب کا یہ حال ہے. سبحان اللہ. نبی کا خاندان ہے جن کے لیے یہ حال تھا. اور آقا نبی کریم امت کو پیغام اپنے زمانے میں دے گئے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اے میری امت کے لوگوں، تمہارے لیے میرے صحابہ کی سنت واجب ہے، میرے صحابہ کا کردار تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس پر عمل کرو. روایت مشہور ہے، معتبر کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود، تفصیل کا وقت نہیں ہوتا اس لیے صرف اشارے کیے جاتے ہیں تقریروں میں. جہاں کتابوں کی بات آتی ہے، دلائل کی بات آتی ہے، تفصیلی گفتگو اور مذاکرات کی بات آتی ہے تو پھر کتابوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم ہے، دوسرے خلیفہ ہیں. انبیاء و مرسلین کے بعد انسانوں میں آپ کا دوسرا نام ہے. افضل البشر کے بعد آپ کا مقام ہے. مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے. حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے، تصور کریں، بچپنا ہے. آپ چلتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے، لوگ راستہ دیتے گئے، آپ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ آپ منبر پہ تشریف لے گئے. جب آپ منبر کے قریب پہنچے تو حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے خطبہ روکا. حضرت امام حسین نے فرمایا، اے عمر، میرے بابا کے منبر سے نیچے اتر جاؤ اور اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ. جملوں پہ ذرا غور کیجئے گا. یہ وہ عمر ہے جن کے نام سے قیصر و کسریٰ دہلا کرتے تھے. یہ وہ عمر ہے جن کی خلافت کا زمانہ نہ کبھی ایسا زمانہ لوگوں نے دیکھا اور نہ اب دیکھ رہے ہیں. اگر وقت آئے گا تو امام مہدی کا آئے گا. وہ عمر فاروق اعظم منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. انسان کو اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے، اپنے مان مریادہ کا انسان بڑا خیال رکھتا ہے. کوئی بات کسی سے کہہ دو بھرے مجمع میں تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ بھرے مجمع میں تو نے میری عزت اتار دی. لیکن وہ وقت کا فاروق اعظم ہے اور یہ آقا امام حسین ہے. لڑکپن ہے، بچپنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو حضرت عمر سے کہتا ہے، اے عمر، میرے بابا جان کے، میرے نانا جان کے منبر سے نیچے اترو اور اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ. اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ. حضرت عمر فاروق اعظم نے نرمی سے جھکتے ہوئے فرمایا، اے حسین، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے. کیا بات اے حسین، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے. چہرے پہ شکن نہیں آئی، ماتھے پہ بل نہیں آیا، کسی طریقے کی کوئی ناگواری محسوس نہیں کی، بلکہ محبت سے مسکراتے ہوئے بھرے مجمع میں فرمایا، اے حسین، میرے بابا کا کوئی منبر نہیں ہے.
اور نیچے جھکے آقا امام حسین اس روایت کو خود بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. اس روایت کا کوئی دوسرا راوی نہیں ہے. آقا امام حسین خود اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ عمر نیچے جھکے، انہوں نے مجھے پکڑا اور اٹھا کر کے منبر پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھا کر کے منبر پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پھر خطبہ دینا شروع کر دیا. میں خطبہ بھی سنتا جاتا اور خود کھیلتا بھی جاتا، یہاں تک کہ خطبہ ختم ہوا. عمر اترے، مجھے گود میں لیا، اپنے گھر لے گئے. سبحان اللہ. احترام سے مجھے کھلایا پلایا، اعزاز و اکرام کیا. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اندر آئے. میں نے اپنے ہم عمر کو جب دیکھا تو میں وہاں سے اٹھا اور ابن عمر کے ساتھ باہر چلا گیا. آپ اندازہ لگائیے گا، یہ صحابہ کا کردار ہے. صحابہ کا یہ صحابہ کا کردار ہے. آقا امام حسن کے ساتھ، آقا امام حسین کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اپنے کندھے پہ آقا امام حسن کو بٹھا کے گھمایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے محبوب نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ میرے محبوب نبی کی سنت ہے. صحابہ نے محبت کیا اہل بیت نبوت سے، تابعین نے محبت کیا اہل بیت نبوت سے، تابعین نے محبت کیا اہل بیت نبوت سے، ائمہ مجتہدین نے محبت کیا اہل بیت نبوت سے. اور آج تک اولیاء کاملین کی جماعتوں سے پوچھو، کتابوں میں دیکھو، خاندان نبوت سے محبت کے حالات پڑھو. سبحان. ہر دور میں نبی کے گھر والوں سے محبت کی گئی. ہر دور میں نبی کے گھر والوں سے محبت کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ محبوب امت سے مانگو کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، تم میرے گھر والوں سے محبت کرو. محترم حضرات، آخر ایسی کیا چیز تھی نبی کے گھر والوں میں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت محبوب کو حکم دیتا ہے کہ محبوب تم کہو کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو. محدثین علماء نے جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خاندان نبوت کو کچھ ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. ان خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ جو خاندان نبوت ہے اس خاندان نبوت پر زکوٰۃ حرام ہے. کیا ہے زکوٰۃ؟ ہم کتنے بڑے خاندان کے ہو جائیں، اگر ہم غریب ہوں اور اس لائق ہوں کہ ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں تو ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں. ہمیں لینا جائز اور آپ کو دینا جائز. اہل بیت نبوت کا حال یہ ہے کہ وہ غریب سے غریب ہو جائے، ان کے لیے نہ ان کو نہ تو لینا جائز اور نہ ہی دوسرے کو انہیں دینا جائز. ان پر زکوٰۃ حرام ہے. نمبر 2، میدان محشر میں ہمارا نسب ختم ہو جائے گا. ہم عالم کے بیٹے ہیں، مفتی کے بیٹے ہیں، محدث کے بیٹے ہیں، پیر کے بیٹے ہیں، فقیر کے بیٹے ہیں، سلطان وقت کے بیٹے ہیں. ہمارا سارا حسب، ہمارا نسب ختم ہو جائے گا، لیکن نبی کا حسب اور نسب جاری رہے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میدان محشر میں نبی کا حسب نسب بولیے جاری رہے گا. اگر عوام میں کوئی بے عمل ہو تو اس کی عزت اور تعظیم نہیں کی جائے گی. بے عمل ہے تو بے عمل کی تعظیم نہیں کی جائے گی، اس کو مرتبہ نہیں دیا جائے گا.
لیکن اہل بیت نبوت اگر بے عمل بھی ہو تب بھی ان کی عزت کی جائے گی، تب بھی ان کو ادب سے بٹھایا جائے گا، تب بھی ان کے عظمت و احترام کا لحاظ رکھا جائے گا۔ قرآن پاک گواہی اس بات کی دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت نبوت کی شان ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اور کسی کی شان نہیں ہے۔ ایک خصوصیت جس میں ہمارا آپ کا سب کا بھلا ہے، خاندان نبوت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والا، ان سے بولیے ان سے محبت کرنے والا، اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والا میدان محشر میں چمکدار چہرہ لے کر کے آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اہل بیت محبت نبوت سے محبت کرے گا اس کا چہرہ چمکے گا میدان محشر میں، اس کا چہرہ چمکدار ہوگا اور دنیا میں اس کی عمر میں زیادتی کر دی جائے گی۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو خاندان نبوت سے بولیے، خاندان نبوت سے محبت کرو، اس سے عمر بڑھے گی، چہرہ چمکے گا، یہاں بھی چمکے گا وہاں بھی چمکے گا، یہاں بھی چمکے گا اور وہاں بھی چمکے گا۔ خاندان نبوت کو اشراف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اشراف، اشراف کہا جاتا ہے۔ وہ تو جب دور فاطمی آیا، خلافت فاطمیہ آئی، تو انہوں نے خاندان نبوت کے ان تمام حضرات کو اشراف پہ رکھا اور خاندان نبوت کے حسنین کریمین کی اولادوں کو سید کہا جانے لگا۔ تب سے حسنین کی اولادیں سید کہلاتی ہیں اور خاندان بنو ہاشم اشراف کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اشراف کہلاتے ہیں۔ کچھ خصوصیتیں ہیں خاندان نبوت میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بتائے ہوئے احادیث پر مسلک حنفی کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ یہ محبت اہل بولیے محبت اہل بیت ہے اور بڑی مشہور اور طویل حدیث عام طور پہ کتابوں میں مل جاتی ہے، جسے تفسیر کشاف سے حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے اور مشہور ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں اور سننا چاہیے تاکہ دل میں محبتوں کی چمک اور زیادہ ہو۔ آقا نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، سن لو جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ شہید ہو کر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو خاندان نبوت کی، اہل بیت نبوت کی، حسنین کی، فاطمہ کی، علی کی اور نبی کے گھر والوں سے محبت کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ شہید ہو کر کے جائے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات طیبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، سن لو جو اہل بیت نبوت کی محبت میں مرے گا وہ بخشا ہوا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری حدیثوں کے پیراگراف ہیں۔ محبت میں جتنا کمال ہوگا درجات میں اتنی ہی بلندی ہوگی۔ درجات میں جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ توبہ کیا ہوا جائے گا، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے مرے گا
وہ بخشا ہوا مرے گا۔ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ مومن کامل بن کر کے جائے گا۔ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا ماتا علی السنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت کے مسلک پر مرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ماتا شہیدہ، وہ شہادت کی موت پائے گا، وہ شہادت کی موت پائے گا جو اہل بیت رسول کی محبت میں دنیا سے جائے گا۔ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہو کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے رب العزت حکم دے رہا ہے خاندان نبوت کے افراد مثالی ہیں، ان کا کردار بھی مثالی ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، خود بھی بے مثال اور ان کا کردار بھی بے مثال۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جو محبوب ہے اس محبوب کے شہر سے بھی محبت کرتا ہے۔ ارے بولیے نا، اس محبوب کے شہر سے بھی محبت کرتا ہے، اس محبوب کے گرد و پیش سے بھی محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ محبوب کے گلی کے کتوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ بے شک تصوف ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ حضرت محبوب الہی سید بھی ہے، اہل رسول بھی ہے، گلشن رسالت کے پھول بھی ہے، چشتیت کے عظیم تاجدار بھی ہے، اور مقام ولایت میں محبوبیت کے مقام پر فائز ہے۔ سبحان اللہ، مقام ولایت میں محبوبیت کے مقام پر فائز ہے، اور خدمت دین میں شرق سے لے کر غرب تک جہاں تک نظر جائے سلسلہ چشتیہ کو عام کرنے والی ذات کا نام محبوب الہی ہے۔ محبوب الہی۔ آپ دہلی کی گلیوں سے گزر رہے تھے، کسی مقام پہ بیٹھے تھے کہ اچانک ادھر سے گلی میں ایک کتا گزرا تو حضرت محبوب الہی کھڑے ہو گئے۔ توجہ آپ کی، حضرت محبوب الہی کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ آپ کے جانثار، آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک جم غفیر کی طرح رہا کرتے تھے۔ خاص مریدوں نے پوچھا کہ سرکار کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک آپ کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ لیا، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر اس کے بعد ہاتھ کھول دیا، آپ بیٹھ گئے، اس بیٹھنے کی وجہ کیا ہے اور کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت محبوب الہی کا جواب سنو، محبت کرنے والوں جواب سنو۔ محبوب الہی فرماتے ہیں اچانک میری نظر پڑی کہ گلی سے ایک کتا گزر رہا ہے، لیکن یہ کتا بالکل ویسا ہی تھا جیسے میرے پیر بابا فرید کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت بے شک بے شک، یہ کتا ویسا ہی تھا۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، پلکوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے۔ گنبد رسول، روضہ رسول اور ہے اور شہر مدینہ اور ہے۔ محبوب کے شہر سے بھی محبت، محبوب کی آل سے محبت، محبوب کی اولاد سے محبت، محبوب کے کرتے چشمے ٹوپی جوتی سے محبت، یہ محبوبوں کا انداز ہے جناب۔ اگر محبت کو سمجھنا ہے، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کا کنارے سے کبھی اندازہ طوفا نہیں ہوتا۔ یہ محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے کہ محبوب سے محبت کا دعویٰ کرو اور محبوب کے ان تمام چیزوں سے نفرت کرو جو محبوب کے گرد و پیش میں۔ یہ محبت کی ادا نہیں ہے۔ بولیے یہ محبت کی ادا نہیں ہے۔ محبت کی ادا تو یہ ہے کہ محبوب کے اندر اگر عیب بھی ہو
تو عیب چھپایا جاتا ہے. بولیے عیب عیب. ہاں اور آپ بھی وہ کرتے ہیں, اپنی دنیا میں کرتے ہیں, دین کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ عیبی تو دنیا کا محبوب ہے, ہمارے وہ محبوب عیبی نہیں ہے, ان میں عیب نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ آقا حسین میں عیب تھا, آقا حسن میں عیب تھا, حضرت عبداللہ میں عیب تھا, امام زین العابدین میں عیب تھا. خاندان نبوت کے افراد ہیں یہ اور ایمان ہے یہ. ان کا کردار مثالی, ان کا انداز مثالی, ان کے زندگی کا ایک ایک عمل مثالی ہے جس کو ائمہ مجتہدین نے لیا ہے. تو محبوب میں اگر عیب بھی ہو تو اسے بتایا نہیں جاتا, بلکہ اسے بولیے نا, اسے چھپایا جاتا ہے, اسے بتایا نہیں جاتا. محبوب کے عیب نہیں ڈھونڈے جاتے بلکہ محبوب کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں, محبوب کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں. محبوب سے کوئی اگر عذر ہو جائے تو اس پہ پردے ڈالے جاتے ہیں. یہ محبت کا دستور ہے, یہ محبت کا اصول ہے, یہ محبت کرنے والوں کا طریقہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک خاندان نبوت سے محبت کی گئی, خاندان نبوت سے محبت کی گئی. اور یہ محبت نجات کا ذریعہ ہے. بولیے نا, یہ محبت زور سے بول دیجئے, نجات کا, محبت اہل بیت نجات کا ذریعہ ہے. اس کا مطلب سمجھے آپ, محبت نجات کا ذریعہ ہے, اس کا مطلب سمجھے آپ. آپ نے اگر محبت کو اور محبت کے تقاضوں کو سمجھ لیا تو نجات کا ذریعہ ہے. بولیے کیا ہے یہ؟ محبت اہل بیت میں شہادت کی موت ملتی ہے, ٹھیک ہے. محبت اہل بیت میں ایمان مکمل ہو کے بندہ دنیا سے جاتا ہے. محبت اہل بیت میں انسان بخشا ہوا جاتا ہے. محبت اہل بیت میں انسان توبہ کیا ہوا جاتا ہے. محبت اہل بیت ہم بھی مانتے ہیں. بولیے ہم بھی. تو اب کیا کریں؟ نماز کی ضرورت نہیں ہے, روزے کی ضرورت نہیں ہے, حج کی ضرورت نہیں ہے, زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. ایک مثال دوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی نے اپنے سامنے اعلان نبوت کے بعد اسی زبان نبوت سے جو وحی الہی ہے, جو وحی الہی ہے, ارشاد فرمایا ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, سعد جنت میں, سعید جنت میں, معاذ جنت میں, طلحہ جنت میں, زبیر جنت میں. وہ دسوں جن کو جنت کا مستحق ملا اس جماعت میں لا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے فرمایا یہ جنتی, نام لے لے کے فرمایا کیا فرمایا؟ جنتی ہے. اور کہنے والی زبان نبوت کی ہے. جو کہا وہ ہوا. اور صحابہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا پیغمبر جو خبر دیتا ہے وہ سچی دیتا ہے. صدیق اکبر کی عبادت میں کوئی کمی آئی یا عبادت بڑھا؟ فاروق اعظم کی عبادت میں کمی آئی یا عبادت میں زیادتی ہوئی؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ مٹی ہوتا.
مٹی ہوتا میں انسان نہ ہوتا، نہ رونے میں کمی آئی، نہ خشیت میں کمی آئی، نہ عبادت میں کمی آئی، نہ گریہوزاری میں کمی آئی، نہ بندگی میں کمی آئی۔ یہ کمال بندگی ہے کہ جسے جنت کی بشارت ملتی ہے وہ دینے والے کے بارگاہ میں ایسا باعمل ہوتا ہے کہ کہنے والے کی زبان سلامت رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت اطہار، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کی محبت، حسن کی محبت، فاطمہ کی محبت، علی کی محبت، خاندان نبوت کی محبت اس وقت تک دعویٰ بغیر دلیل ہے جب تک کہ ان کے کردار سے محبت نہ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک کہ ان کے فرمان سے محبت نہ ہو جائے۔ یہ محبت کا راستہ نہیں ہے۔ محبت تو یہ چاہتی ہے کہ محبوب کے رنگ میں محب رنگ جائے، جو محبوب کا انداز وہی ہمارا انداز، جو محبوب کا کردار وہی ہمارا کردار، جو محبوب کا طریقہ وہی ہمارا طریقہ، جو محبوب کا عمل وہی ہمارا، بولیے وہی ہمارا عمل۔ اور صحابہ نے کر کے زمانے کو دکھا دیا، اور محدثین نے حدیثوں میں ان سارے واقعات کو لکھ دیا، سبحان اللہ، سارے واقعات کو، بولیے سارے واقعات کو لکھ دیا۔ کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کا پیٹ چوما۔ کیا چوما؟ پیٹ چوما۔ وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، ماہو سال گزر گئے، امام حسن جوان ہو گئے، بولیے امام حسن جوان ہو گئے۔ صحابی رسول کو نبی کی وہ ادا یاد آئی، کھڑے ہو گئے، اے امام حسن ایک عریضہ ہے۔ پوچھا وہ عریضہ کیا ہے؟ کہا آپ اپنا پیٹ، مقدس پیٹ کھول دیجئے، مقدس پیٹ کھول دیجئے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہا جس جگہ اللہ کے محبوب آپ کے نانا نے آپ کے پیٹ پہ بوسہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں سنت محبوب میں آپ کے پیٹ کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے عاشق کی یہ عاجزی آپ کو پسند آ گئی اور آپ نے اپنا پیٹ مقدس کھول دیا۔ فرمایا لے بوسہ دے لے، لے بوسہ دے لے۔ یہ محبت کے انداز ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عظیم محدث ہیں، امام حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کے یہ عظیم شیخ ہیں، اپنے دور کے عظیم شیخ ہیں، شہزادے ہیں، عمر زادے ہیں، عظیم محدث ہیں، اب بچے نہیں ہیں، اپنے دور کے شیخ ہیں۔ کھڑے ہو گئے گھوڑے سے اتر کے اور ادھر ادھر آپ کے جانشینوں نے پوچھا کہ حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ کیوں اترے؟ توجہ ادھر، کیوں اترے؟ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیوں ادھر ادھر جھانکا؟ کہا رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اللہ کے پیغمبر کو اسی مقام پر گھوڑے سے اترتے دیکھا اور ہاتھ باز کر ادھر ادھر دیکھتے دیکھا۔ اس محبوب کی سنت کی ادا آج عمر کا بیٹا پتا کر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے۔ سوچئے راستہ چلنے میں آقا کہیں اتر گئے کسی وجہ سے تو وہ سنت آج بھی صحابی ادا کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، عبادت میں نبی کے کردار کو اپنا رہے ہو، وہ نبی کے حکم کے مطابق بندگی میں کیوں نہ نبی کے کردار کو اپنائیں۔ محبت کا صرف دعویٰ کر لینا کہ ہم حسینی ہیں،
ہم حسینی ہیں. حسینی وہ نہیں ہے جو دعویٰ کرے، حسینی وہ ہے جو دعوے کے بعد محبت کی دلیل پیش کرے. بولیے محبت کی دلیل پیش کرے. اگر آپ کے پاس دعوے کے بعد دلیل ہے تو آپ کامیاب ہیں. بولیے آپ کامیاب ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، معتبر کتابیں، معتبر محدثین کی، علامہ ابن حجر مکی جیسے لوگ، شیخ ابن العربی جیسے لوگ، اشرف المحبت جیسے محدثین اور مورخین بے شمار روایتیں لکھتے ہیں، بے شمار واقعات لکھتے ہیں، انگنت واقعات کتابوں کی تاریخ میں موجود ہے. محبت اہل بیت نبوت کے واقعات. صرف دعوے سے کام نہیں چلتا. ایک بہت بڑا رئیس اور سردار ہے، بہت بڑا رئیس سردار ہے.